السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے بنائے ہوئے خاص موسم خزاں کے سفر پر نکلتے ہیں، یعنی کہ فال کلرز۔ دوستو، جب آپ اپنی رنگ برنگے درختوں کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ بھی وہی محسوس کرتے ہیں جو میں محسوس کر رہا ہوں؟ خزاں کا یہ موسم گویا فطرت کا ایک عظیم و شان میلہ ہے، جہاں پر درخت خوشیوں اور رنگوں کا لباس پہن نظر آتے ہیں۔ یہ حسین پتوں کی بارش، ہوا میں تیرتی خوشبو اور یہ دلکش رنگ ہمیں کچھ خاص سکھانے آئے ہیں۔ چلیں آج ہم سب مل کر اس خوبصورتی کو محسوس کریں، اس کے ہر رنگ کو دل میں بسا دیں اور اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اس نے ہمارے آس پاس گھیری ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم خزاں کے اس حسین سفر پر چلیں گے اور دل سے محسوس کریں گے کہ کس طرح فطرت کے ہر منظر میں اللہ کی عظمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ فال کلرز سپٹمبر اکتوبر کے درمیان آتے ہیں۔ جیسے جیسے سردیاں انٹر ہوتی ہیں، درخت میں خوبصورت قسم کے اورنج، ریڈ، یلو کلرز آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے پتوں پر۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ دنیا سنہرے، سرخ اور نارنجی رنگوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ ہر پتا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت تصویر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر درخت ایک خاموش خادم کی طرح کھڑا ہے، اپنے پتوں کو گریس کے ساتھ گرا دیتا ہے۔ اللہ الخالق یعنی پیدا کرنے والا چھپے ہوئے رنگوں کو ظاہر کرتا ہے اور ہمیں تبدیلی اور عارضی ہونے کی خوبصورتی کی یاد دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ موسم ہمیں دھیرے سے رکنے، گہرائی میں سانس لینے اور اس کے حیرت انگیز رنگوں اور انوکھے یعنی یونیک فن پارے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، جو صرف اور صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ آئیے اس پر غور کریں اور الحمدللہ کہیں۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ خوبصورت منظر دیکھنے کی توفیق دی۔ خزاں کے رنگوں کا سائنسی اور قدرتی حسن۔ خزاں میں جب دن چھوٹے ہونے لگتے ہیں تو پودوں کا سبز رنگ ختم ہونے لگتا ہے اور پوشیدہ روشن رنگ سامنے آتے ہیں۔ اللہ کی حکمت سے یہ رنگ ایک چھپے ہوئے ایک چکر کا حصہ ہے جو ہر سال مختصر مدت کے لیے نظر آتا ہے۔ یہ سائنس بھی اللہ کی حکمت کی جھلک ہے۔ ہمیں قرآن کی آیت کی یاد دلاتی ہے، کیا وہ زمین اور آسمان کی بادشاہی میں غور نہیں کرتے؟ سورہ اعراف۔ ہر گہرا سرخ، نارنجی اور پیلا رنگ ایک مقصد کے تحت ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے قدرت کا ایک فن پارہ تخلیق کیا ہے۔ ہمیں الحکیم یعنی دانشور کی یاد دلاتا ہے جو ہر چیز میں حکمت بھرتا ہے۔ آئیے اس خوبصورتی پر حیران ہوں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کا فن ہماری نظر سے پرے بھی جاتا ہے اور اپنی عظمت اور محبت سے بھرپور نشانیوں سے دنیا کو بھر دیتا ہے۔ قدرت کے چکروں اور اسلام میں ان کی علامتیں۔ خزاں میں ہم درختوں کا پتوں کو گرانا دیکھتے ہیں۔ درخت اپنے پتوں کو نہیں پکڑتے بلکہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں، قدرتی طور پر اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ یہ خوبصورت چھوڑنا ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں چھوڑ دینا بھی ایک عبادت ہے، اللہ کی حکمت اور وقت پر اعتماد کرنا ہے۔ موسموں کا یہ چکر ہماری زندگیوں کی علامت ہے۔ جس طرح درخت مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، ہماری زندگیاں بھی اس طرح بدلتی ہیں اور ہر تبدیلی نئے علم اور حکمت کو لاتی ہے۔ اللہ المحیی زندگی دینے والا اور الممیت زندگی ختم کرنے والا ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر آغاز اور اختتام میں خوبصورتی ہے۔ ہر گرا ہوا پتا ایک سبق دیتا ہے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور پھر بھی اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے اللہ کے وعدے پر غور کریں اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ طلاق۔ قدرت اور اللہ کے ناموں سے متاثر ہونے کا درس۔ خزاں کی ہر خوبی اللہ تعالیٰ کے ایک نام کو منعکس کرتی ہے جو ہمیں اس کی لامتناہی خصوصیات دکھاتا ہے۔ رنگوں کی خوبصورتی میں ہم الجمیل یعنی خوبصورت کو دیکھتے ہیں، جو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور ہمیں بے شمار طریقوں سے دیتا ہے۔ زندگی اور موت کے چکروں میں ہمیں الباقی یعنی ہمیشہ قائم رہنے والے کو دیکھتے ہیں، جو خود کبھی نہیں بدلتا جبکہ التخلیق بدلتی رہتی ہے۔ یہ چکر ہمیں الرازق یعنی رزق دینے والا کی یاد بھی دلاتا ہے، جو موسموں کے بدلنے کے باوجود تمام مخلوقات کے رزق کو یقینی بناتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ہر درخت، ہر پتا اور ہر رنگ اللہ کی محبت اور عنایت کی عکاسی کرتا ہے، ہمیں شکر گزار بناتا ہے۔ خزاں ہمیں سکھاتا ہے کہ خوبصورتی تبدیلی میں ہوتی ہے،
اور اللہ کی تخلیق اس کی رحمت اور سخاوت کو ظاہر کرتی ہے۔ ذکر اور غور و فکر کے لمحات۔ اب ایک لمحہ لیں اور گہرائی میں سانس لیں، اس موسم کی تازگی کو محسوس کریں، ہر سانس کے ساتھ الحمدللہ کہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں جو ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک جنگل میں تصور کریں، پتوں کی نرم سرسراہٹ سنیں، ان کے رنگوں اور ساخت کو محسوس کریں۔ آئیے اللہ کا شکر ادا کریں، نہ صرف اس فطری خوبصورتی کے لیے بلکہ ہر لمحہ، ہر تجربہ اور ہر سکون کے لیے جو ہمیں اس سے ملتا ہے۔ السلام امن دینے والا کا تصور کریں، اللہ سے دل میں سکون مانگیں، جیسے قدرت ہمیں سکون سے بھر دیتی ہے۔ یہ وہ موسم ہے جس میں چھوڑ دینا، اپنے خدشات کو جانے دینا، اللہ پر اعتماد کرنا ایک عبادت بن جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اس منظر میں چلتے ہوئے تصور کریں، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے، الرحمن نہایت مہربان سے سکون طلب کرتے ہوئے۔ خود قرآن بھی ہمیں اللہ کے فن کو قدرت کی دنیا میں دیکھنے کی دعوت دیتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے، بے شک اس میں علم والوں کی نشانیاں ہیں۔ سورہ روم۔ آئیے ایک لمحہ لیں، سبحان اللہ کہیں اور اس خوبصورتی کا شکر ادا کریں جو ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ہر پتے سے لے کر غروب آفتاب کی ہر جھلک تک۔ اللہ کے ناموں اور صفات کی تخلیق میں عکاسی۔ خزاں کی خوبصورتی میں ہم اللہ کے ناموں کو دیکھتے ہیں، ہر رنگ اور تفصیل میں الجمیل یعنی خوبصورت کو دیکھتے ہیں جس کی خوبصورتی تخلیق میں جھلکتی ہے۔ موسموں کے چکروں میں ہم الحکیم یعنی دانشمند کو دیکھتے ہیں جس کی حکمت کائنات کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں الرحیم نہایت مہربان کو بھی یاد کرنا چاہیے، جس کی محبت ہمیں ہر پتے، ہر درخت، ہر سانس میں نظر آتی ہے۔ ہمیں یہ جان کر سکون ملتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس منظر کی ہر حصے ایک یاد دہانی کی طرح ہیں کہ ہم ایک بڑے تخلیق کا حصہ ہیں۔ ہر پتے، ہر چکر اور ہر مرحلے کے ساتھ اللہ کے حکم کے تحت جڑے ہوئے ہیں۔ تصور کریں کہ ہر پتا مقصد کے ساتھ گرتا ہے، جیسے ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے کامل منصوبے کا حصہ ہے۔ شکر گزاری اور نعمتوں پر غور و فکر۔ آئیے اب ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں، اپنے دل میں الحمدللہ کا شکر محسوس کریں، اس خوبصورتی کے لیے جو ہماری زندگی کو مہکاتی ہے، اللہ کی ان انعامات کے لیے جن کا ہمیں علم بھی نہیں۔ ہر رنگ ہمیں شکر گزاری کی یاد دلاتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہمیں کثرت سے نوازتا ہے۔ ہر پتا، ہر لمحہ اور ہر سانس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بے حد ہے، اس کی محبت لامحدود ہے۔ سبحان اللہ کہیں اور اللہ کے اس فن کو محسوس کریں جو ہماری زندگی کو روشن اور خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ کی طرح اپنے سائے میں رکھے، ہمیں اس کی خوبصورتی اور حکمت سے بھرا منظر دیکھنے کی توفیق دے، آمین۔ زمین کی خوبصورتی میں اللہ کی عظمت۔ جب ہم خزاں کے اس حسین منظر پر غور کرتے ہیں تو اللہ کی عظمت ہماری آنکھوں کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ یہ رنگ برنگے پتے، یہ بدلتے موسم، یہ سب کچھ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے، وہ جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر ایک، تم اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کا تضاد نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی تخلیق میں ہمیں کوئی کمی یا خامی نظر نہیں آتی۔ یہ کمال کی بات ہے کہ ہر شجر، ہر پودا اور ہر پتا اپنی جگہ پر ہے اور اپنی خصوصیات کے ساتھ اس نظام کا حصہ ہے۔ یہ خزاں کا موسم بھی اس خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے، جب سب کچھ دھیرے دھیرے اپنی عمر پوری کر کے کرتا ہے، مگر ایک خوبصورت ترتیب اور مقصد کے ساتھ۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، باقی ہے، اور وہی سب پر قابض اور قائم ہے۔ اس حسن کو دیکھ کر دل خود بخود اللہ کی بڑائی میں ڈوب جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سائنسی حقائق۔ پتوں کا رنگ کیسے بدلتا ہے؟ آئیے اب اس منظر کو اس سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ پتے اپنے رنگ کو کیسے بدلتے ہیں۔ جب خزاں کا موسم آتے ہیں، فال آتا ہے، تو دن کے اوقات چھوٹے اور راتیں لمبی ہونے لگتی ہیں، دن کی روشنی میں کمی آتی ہے، درخت ایک خاص تبدیلی سے گزرتے ہیں۔ عام طور پر پتوں میں سبز رنگ کا کلوروفل کی وجہ سے ہوتا ہے، جو سورج کی روشنی سے توانائی کو جذب کر کے پودے کی خوراک بناتا ہے۔ لیکن جیسے ہی خزاں شروع ہوتی ہے یعنی کہ فال آتا ہے اور دن کی روشنی کم ہو جاتی ہے، کلوروفل آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے اور دوسرے رنگ جو پہلے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اب ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ نے صحیح سنا، یہ رنگ جو آپ دیکھتے ہیں، پیلے، اورنج،
اور ریڈ، یلو، یہ پہلے سے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن موسم کی تبدیلی اور دن کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ رنگ ابھرنا شروع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ کی تخلیق کی عمل کا حصہ ہے، جس نے ہر پودے اور درخت کو ایک نظام اور توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن میں کہتا ہے، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ صفے باندھے ہوئے ہیں اور کبھی انہیں سمیٹ لیتے ہیں؟ انہیں صرف اللہ رحمان تھامے ہوئے ہے۔ سورہ ملک۔ اسی طرح اللہ کی حکمت اور قدرت نے ہر چیز کو ایک مقصد اور ترتیب دی ہے، جس میں موسموں کا بدلنا اور پتوں کا رنگ بدلنا بھی شامل ہے۔ یہ نظام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح اللہ نے فطرت میں توازن قائم کیا ہے، اور یہ کہ ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ جب ہم ان بدلتے رنگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طاقت اور اس کے علم کی گہرائی کا احساس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی تخلیق میں کس قدر حکمت ہے۔ تبدیلی کا پیغام اور اللہ کی حکمت۔ یہ سائنسی حقائق نہ صرف ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ پتوں کا رنگ کیسے بدلتا ہے، بلکہ ہمیں یہ سبق بھی دیتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کی ہر چیز کو کمال کے ساتھ بنایا ہے۔ خزاں کے رنگ ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ تبدیلی اللہ کے نظام کا حصہ ہے، چاہے وہ ہماری زندگی میں ہو یا فطرت میں۔ اللہ نے قرآن میں بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ یہ تبدیلیاں نہ صرف فطرت کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ زندگی میں تبدیلیاں اللہ کی حکمت کا حصہ ہیں۔ جس طرح درخت اپنے پتوں کو چھوڑ کر خود کو نئے موسم کے لیے تیار کرتے ہیں، ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی میں ہونے والی تبدیلی کو قبول کرنا چاہیے۔ خزاں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر موسم کے بعد ایک نیا آغاز ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ کے اسماء، الخالق اور المصور کی تجلی۔ جب ہم نے اپنے پتوں کی بناوٹ اور رنگوں میں تبدیلی دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کے دو خوبصورت نام یاد آتے ہیں، الخالق اور المصور۔ الخالق یعنی سب کو تخلیق کرنے والا، اور المصور یعنی ہر چیز کو خاص شکل و حسن دینے والا۔ یہ دونوں نام اللہ کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ اس کی تخلیق میں ایک خاص ترتیب اور جمال ہے جو ہمیں ہر درخت، ہر پتے اور ہر موسم میں نظر آتا ہے۔ الخالق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے یہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز کو خاص حکمت اور قدرت سے پیدا کیا ہے۔ المصور ہمیں اللہ کے اس حسن اور ظرافت کی طرف متوجہ کرتا ہے جو اس نے اپنی تخلیق میں رکھی ہے۔ جب ہم خزاں میں ان پتوں کی خوبصورتی دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خود بخود اللہ کی تعریف میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ رنگ ہمیں اللہ کے اس حسن کا مظاہرہ کر دکھاتے ہیں جو اس نے کائنات میں بکھیر رکھا ہے۔ کینیڈا کے خزاں کی خوبصورتی اور منفرد رنگ۔ دوستو، اگر آپ کینیڈا کی خزاں کو دیکھیں تو یہ کسی خواب سے کم نہیں۔ کینیڈا کا موسم خزاں اپنی رنگینی اور دلکشی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، جہاں آپ کو پہاڑ، دریا اور جنگلات میں ایسے رنگین درخت نظر آتے ہیں جو لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر سجایا ہے۔ کینیڈا کے لوگوں کے لیے قدرتی ماحول کا خیال رکھنا نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ لوگ درختوں کی کٹائی نہیں کرتے بلکہ موسم بدلتے ہی ان کی دیکھ بھال شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہر درخت اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا رہے۔ یہاں کے لوگ خزاں کے پتوں کو گرانے کے بعد زمین پر گرنے والے پتوں کو بھی قدرتی کھاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو زمین کو مزید زرخیز بناتا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو ایسا نظام دیا ہے کہ یہ قدرت کے حسن کو سنبھالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی زمین کی خوبصورتی کو سنبھالنے کی طاقت دی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے آس پاس کے درختوں اور قدرتی ماحول کا خیال رکھیں۔ یہاں کے اسکولوں میں بھی بچوں کو بھی قدرت کا خیال رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ ہم کیسے درختوں اور فطرت کی خوبصورتی کو سنبھال سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین سبق ہے جو ہمیں خزاں کے اس حسین موسم سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں قدرت کا خیال رکھنے کی توفیق دی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ کینیڈا کی کمیونٹی کے لوگ فطرت کی بہت قدر کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ خزاں کے موسم کے بعد جب پتوں کا ایک خوبصورت ڈھیر بن جاتا ہے تو کمیونٹی کے لوگ مل کر ان پتوں کو صاف کرتے ہیں اور انہیں ایسا مقامات پر یہاں کی میونسپیلٹی لے جاتے ہیں جہاں یہ کھاد بن کر پھر سے زمین میں جذب ہو سکے۔ آئیے مل کر ایک دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ان نعمتوں کا شکر گزار پر رہنے کی توفیق دے اور ہمیں ان قدرتی وسائل کا خیال رکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم قدرت کی حفاظت کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ، یہ خزاں کا موسم ہمیں اللہ کی محبت، اسی قدرت اور اس کے حسن کو دل سے محسوس کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ اختتامی دعا اور امن کا پیغام۔ خزاں کی اس خاموشی اور خوبصورتی کے درمیان ہم ایک دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں تیری تخلیق کی قدر اور تیری عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہماری آنکھیں تیری نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے کھلیں اور ہمارے دل تیرے ذکر سے سرشار رہیں۔
جس طرح یہ درخت اپنے پتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں بھی سکھا کہ ہم اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو تیرے سپرد کریں. ہم اس فطرت سے امن اور صبر سیکھیں اور اللہ کی حکمت کو ہر چیز میں محسوس کریں. یا اللہ ہمیں تیری محبت میں جینے اور تیرے راستے پر چلنے کی ہمت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور ہمیں ہر موسم میں تیری محبت کی گواہی دینے والا بنا. آج ہم ان پتوں کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے اور وہی ہے جو ہمیں ہر لمحے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. اللہ ہمیں اس خوبصورتی میں سکون اور تسلی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت سے بھر دے. آمین یا رب العالمین ثم آمین. اگر آپ سمجھتے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریے اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے کہ ہم اپنی ویڈیوز کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں، اس کو اور کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ دوبارہ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.